مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً دفتر اول میں کہیں فرمایا ہے، ایک شعر ہے جس کی تمثیل یہ ہے، ایک بادشاہ نے، مسلمانوں کے بادشاہ نے ایک قلعے کے اوپر ارادہ کیا اور اس نے کہا کہ یہ قلعہ میرا ہے۔ کیا ارادہ کیا؟ کہ یہ قلعہ میرا ہے، قلعہ اس کا ہے، لیجئے بھائی اپنا قلعہ۔ اب وہ اپنا قلعہ لینے کیسے جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ اس کا رسالہ ہے جس پہ گھوڑ سوار ہیں، اس کے ساتھ اس کی پیادہ فوج ہے، اس کے ساتھ اس کی منجنیقیں ہیں جن سے وہ آگ پھینکے گا، جن سے وہ پتھر پھینکے گا۔ کسی نے دیکھا، اس نے کہا بادشاہ تو تو کہتا تھا یہ قلعہ میرا ہے۔ اس نے کہا ہاں بالکل یہ قلعہ میرا ہے۔ اور اس نے کہا اپنی چیز سے ایسا سلوک، آگ اور پتھر برسائے گا، کشت و خون کرے گا، تیرا رسالہ اس میں داخل ہوگا، گھوڑے داخل ہوں گے، لوگوں کو ماریں گے، خون کریں گے، یہ کیسا قلعہ ہے تیرا؟ ایسی محبت ہے تیری اپنے قلعے سے؟ لیکن بادشاہ گیا، اس نے محاصرہ کیا، منجنیقوں سے پتھر برسائے، قلعے کے برج توڑ دیے، منجنیقوں سے پتھر برسائے، قلعے کے دروازے توڑ دیے، دیواریں توڑ دیں، فوج داخل ہوئی اندر، کفار کے لشکر کو کاٹ دیا، قلعہ خون سے لت پت ہو گیا، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، چیخیں آ رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، لوگ پریشان حال ہیں۔ بادشاہ ایک فاتح کے طور پہ قلعے میں داخل ہوا۔ جب قلعے میں داخل ہوا تو اس نے حکم کیا کفر کا جھنڈا اتار دو، میرا جھنڈا اس پہ لہرا دو۔ کفر کا جھنڈا اتارا، بادشاہ کا جھنڈا اس کے اوپر لہرا دیا۔ پھر بادشاہ نے حکم کیا جہاں جہاں سے برج ٹوٹے ہیں ان برجوں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، جو دروازے اکھڑے ہیں نئے دروازے نصب کیے جائیں، دیوار ٹوٹی ہے جہاں سے وہاں دیوار لگا دی جائے، دیوار بنا دی جائے، اسے مضبوط کر دیا جائے، جہاں جہاں آگ لگی ہے آگ کو بجھا کے نئی تعمیر کی جائے، اور اس طرح تعمیر کی جائے جس طرح کہ میں چاہتا ہوں، اور معبد خانوں کو، بت خانوں کو گرا کے یہاں پہ مسجدوں کو تعمیر کر دیا جائے۔ مولانا رومی کہتے ہیں قلعہ ویراں کرد واز کافر ستد، پہلے اس نے قلعے کو ویران کیا، کافر کے ہاتھ سے کھینچ لیا، بعد ازاں برساختش صد برج و صد، اس کے بعد اس نے اس قلعے کے اوپر ہزاروں نئے برج بنوا دیے، قلعے کو از سر نو تعمیر کر دیا۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ لوگوں بلقیس کے تخت سے یہ سیکھو کہ جب تک وہ تخت بدل کے، وہ تخت وہاں سے اٹھ کے سلیمان کے دربار میں نہیں آ جاتا، تب تک اس کی تزئین اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح سلیمان چاہتے ہیں، اور جب تک تیرا قلعہ تسخیر نہیں ہوتا، تیرے جسم کا قلعہ ٹوٹتا نہیں ہے، تب تک یہ تیرے مالک کی مرضی پہ دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلے قلعے کو توڑتا ہے، وہ کن چیزوں سے توڑتا ہے؟ دکھوں سے توڑتا ہے، آزمائشیں بھیجتا ہے، تکالیف بھیجتا ہے، امتحان بھیجتا ہے، سختیاں بھیجتا ہے، مشکلات بھیجتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو استقامت سے اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے۔ انبیاء کی تاریخ کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات اور آپ کی قربانی کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اور خود
نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے امام، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، اللہ نے کن کن تکلیفوں سے نہیں آزمایا۔ حضور کے صحابہ کو دیکھیں، مکے میں کیا بیتی 13 سال، مدینے میں گئے، منافقین نے جو حشر کیا۔ حضور کے خانوادے کو دیکھیں، کربلا میں آپ کے خانوادے کی استقامت کو دیکھیں، کوفہ میں آپ کے خانوادے کی استقامت کو دیکھیں، شام اور دمشق میں آپ کے خانوادے کی استقامت کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تکالیف سے، ان آزمائشوں سے، ان مشکلوں سے پہلا پرانا قلعہ توڑ کر ایک نیا اپنی مرضی کا قلعہ تعمیر کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دکھ آیا ہے، تکلیف آئی ہے، شاید یہ میرے مولا کی کوئی ناراضگی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولا تمہارا مالک تمہیں اس تکلیف سے، آزمائش سے گزار کے اس کے عوض میں کوئی بڑا انعام عطا کرنا چاہتا ہو۔ اس لیے فرمایا قال نکروا لها عرشها، اس کے عرش کو بدل دو، جیسے میں چاہتا ہوں ویسا اس کو بنا دو۔ پھر اس سے وہ آزمائش بھی کرتا ہے۔